اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، تمہارے لیے اس جیسا کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ابو امامہ کے گھر سے کبھی بھی دھواں اٹھتے ہوئے رمضان کے دنوں میں نہیں دیکھا۔ دھواں بھی نہیں، کھانے پکانے کا دھواں ہوتا ہے نا کہ مبادا کسی کو گمان نہ جائے۔ اسی طرح ایک روایت جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آتا تھا تو ہم روئی اکٹھی کرتے تھے، اس روئی اکٹھی کر کے اس کو ہم کپڑے میں سی لیا کرتے تھے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتے تھے۔ ہماری خواہش ہوتی تھی ہمارے گھر کا کوئی بچہ بھی روزے کے بغیر نہ ہو، تو ہم رمضان سے پہلے روئی کے کھلونے بنا لیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تھا ہم بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ بھوک پیاس سے بےتاب ہوتے تھے تو ہم وہ کھلونے دے کر انہیں بہلا لیا کرتے تھے۔ گھر کا کوئی فرد بغیر روزے کے نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تو یہ تھا، روزے کا اس قدر اہتمام فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں اس میں متواتر روزے فرض تو نہیں ہو گئے۔ لیکن جب شعبان کے آخری دن آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ پوری تازگی کے ساتھ، فریشنس کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے اندر داخل ہوں اور رمضان کے روزے، یہ ایسا بھی نہ ہو کہ شعبان اور رمضان میں فرق ہی محسوس نہ ہو رہا ہو، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی یہ ترتیب ہوا کرتی۔